یار پتہ آپ کو بھی ہے کہ آپ بھی کبوتر والی زندگی گزار رہے ہیں. وہ کبوتر کس طرح زندگی گزارتا ہے کہ جب وہ بلی کو دیکھتا ہے نا تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ یار بلی چلی گئی، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ بلی ادھر ہی موجود ہوتی ہے. اور یہی میری اور آپ کی زندگی کبھی یہی مثال واضح ہوتی ہے وہاں پر بھی کہ کبوتر والی زندگی ہم گزاریں. ہمیں پتہ ہے کہ محنت نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر آج ہم نے خود کی عادات کو نہ بدلا، آج اگر ہم نے خود کو نہ بدلا تو ہم اگلے 10-20 سال تک اس چیز کا خسارہ اٹھائیں گے. ہمارا جو آج ہے وہ ہمارے فیوچر پر افیکٹ کرے گا اور بہت بڑا افیکٹ کرے گا. لیکن بہادر ہیں جی، پھر بھی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہولے ہولے اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑ پا رہے. وہی سستی کر رہے ہیں، وہی 2 نمبریاں کر رہے ہیں، وہی خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبوتر والی زندگی صرف کبوتر گزار سکتا ہے، آپ نہیں گزار سکتے. خود کو کب تک دھوکہ دیتے رہو گے؟ خود کو کب تک جھوٹی تسلیاں دیتے رہو گے کہ آج نہیں کل کریں گے، کل نہیں تو پرسوں کریں گے؟ یہ جو آپ کا کل اور پرسوں ہے وہ کبھی نہیں آئے گا. آج ہی سے شروع کرنا پڑے گا. اور وہ لوگ جو میری بات کو دھیان سے سنیں، جو اچھے ٹائم کا انتظار کرتے ہیں یا وسائل ہونے کا انتظار کرتے ہیں، ان کے پاس کبھی بھی اچھا ٹائم یا وسائل نہیں آئیں گے جب تک وہ خود کو نہیں بدلیں گے. جو چیز پاس ہے وہی خود ان کو بروئے کار لا کے اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اپنی منزل کی طرف سفر کریں. کوئی نہیں آئے گا آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے، اور خدا را کبوتر والی زندگی کو گزارنا چھوڑ دیں. حالات سے یا جو آپ ہیں وہاں سے خود کو پہچانیں، وہ اپنی جو آپ کی حیثیت ہے اس کو قبول کریں، اس سے آنکھیں نہ چرائیں، اس سے جی نہ چرائیں، محنت کریں. انشاءاللہ آپ کی منزل بہت نزدیک ہے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کبوتر والی زندگی نہ گزاریں، چھوڑ دیں کبوتر والی زندگی گزارنی. اور بہت لوگ پڑے ہیں ایسی زندگی گزارنے کے لیے، آپ کبوتر والی زندگی نہ گزاریں.